اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ مجلس اعضا جس کا سلسلہ مسلسل پہلی ماہ مبارک رمضان سے قبل سے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ روزانہ جاری رہے گا، اس سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جس میں ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ زینبیہ چینل نے یہ پروگرام ترتیب دیا جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ ہم حالات کی مجبوریوں کے تحت نہ ان کے سیوم کی مجلس کر پا رہے ہیں، نہ 40ویں کی مجلس کر پا رہے ہیں، نہ برسی کر پا رہے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے رہ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کا چاہنے والا اور عزادار بغیر مجلس کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر ماہ مبارک رمضان میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں افطار کا اہتمام کرتے تھے، مومنین کی ضیافت کرتے تھے اور بعد میں مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلسیں برپا کرتے تھے۔ آج وہ بھی محروم ہیں مجلس اعضا برپا کروانے سے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم روزانہ شب میں 8 بجے سے 9 بجے تک مجلس اعضا کا انعقاد کریں گے اور اس میں کسی نہ کسی خطیب کو مجلس کے لیے زحمت دیں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ خطیب مجلس کے طور پر اس وقت ہمارے درمیان حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ بنارس سے تشریف فرما ہے، جو انشاءاللہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ چونکہ آج دوہری مناسبت ہے، مجلس ایصال ثواب بھی ہے اور یہ مجلس سید علی مظہر صاحب مرحوم اور سید ظفر حسنین ابن محمد احسن مرحوم کے ایصال ثواب کی برپا کی جا رہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج شب وفات ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی ہے، لہذا اس حوالے سے مجلس کا انعقاد بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے مجلس کا آغاز کیا جائے۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم ہمیشہ قبل مجلس یا سوزخانی کرواتے ہیں یا سلام اور پیشخانی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج شیراز ہند جونپور کے ایک انتہائی ہونہار اور خوش لہن شاعر اہل بیت جناب تنویر جونپوری کو اس پروگرام میں زحمت دی ہے۔ محترم جناب تنویر صاحب جونپوری ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے جناب تنویر جونپوری کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی صلی محمد۔ علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حاضرین السلام علیکم۔ سلام۔ حضرات، شکر گزار ہوں بہرحال چینل کا بھی میں کہ مجھے موقع دیا، اور فرصہ پیش کرتا ہوں وقت کے امام کو بی بی خدیجہ کی وفات کا۔ 4 مصرے حضرات، 1 مطلع اور 2 شعر ایصال ثواب کے حوالے سے، اس کے بعد 1 مطلع اور 3-4 شعر بی بی خدیجہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سماعت کریں بطور خاص۔ مطلع برائے مطلع: آب رواں کے دل میں اترنے کے بعد بھی بھیگی نہ پیاس مشک کو بھرنے کے واہ واہ واہ، بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے حوالے سے بطور خاص: اشک غم حسین کی خوشبو نہ کم ہوئی، ارے شیرازہ حیات بکھرنے کے بعد بھی بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیرازہ حیات بکھرنے کے بعد بھی، اور اس سلسلے کا یہ آخری شعر بطور خاص سماعت کریں، جو بھی ناظرین سن رہے ہیں بطور خاص: بھیگی نہ پیاس مشک کو بھرنے کے بعد بھی
لیتا ہے سانس جو غم سرور کے سائے میں، لیتا ہے ساتھ جو غم سرور کے سائے میں، سانس جو غم سرور کے سائے میں، ارے مرتا نہیں وہ آدمی مرنے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت سبحان عمدہ اللہ بات۔ سبحان اللہ۔ نہیں وہ آدمی مرنے کے بعد بھی۔ ایک سلوات پڑھنے، ایک مطلب چند اشعار اور پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سماعت کریں حضرات بطور خاص، یہ ایک مطلب چند اشعار، اس کے ردیف ہے خدیجہ اور ابو طالب، سماعت کر لیں۔ اچھا، شعور حق کے پیکر ہیں خدیجہ اور ابو طالب، واہ واہ، شعور حق کے پیکر ہیں خدیجہ اور ابو طالب، وہی حق ہے جہاں پر ہے بہت عمدہ، اور ابو طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں پر ہے خدیجہ اور ابو طالب۔ نصیر صاحب شعر سماعت کریں بطور خاص۔ ارشاد علی، اٹھائے ناز ان کے کیوں نہ سر تاج رسالت بھی، اٹھائے ناز ان کے کیوں نہ سر تاج رسالت، ناز کیوں نہ اٹھائے ناز ان کے کیوں نہ سر تاج رسالت بھی، رسالت کا مقدر ہے خدیجہ سبحان اللہ، ابو طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت عمدہ بات۔ مقدر ہے خدیجہ اور ابو طالب۔ بطور خاص شعر سماعت کریں حضرات۔ طہارت سانس لیتی ہے اسی گھر کی فضاؤں میں، طہارت سانس لیتی ہے اسی گھر کی فضاؤں میں، سانس لیتی ہے اسی گھر کی فضاؤں میں، جہاں منظر بمنظر ہے بہت عمدہ، اور ابو طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ، منظر ہے خدیجہ اور ابو طالب۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں مرشد کی زحمت کہ کہاں تک دائرہ باندھے ان کی ستائش کا، سماعت کریں معتبر سامعین ہے، کہاں تک دائرہ باندھے کوئی ان کی ستائش کا، فضیلت کا سمندر ہے خدیجہ سبحان اللہ، ابو طالب، سبحان اللہ، فضیلت کا سمندر ہے خدیجہ اور ابو طالب۔ یہ آخری شعر اور بطور خاص سماعت کریں خصوصاً کہ کرے گا کیا کوئی مسمار فخر شان پیغمبر۔ نذیر چچا شعر سماعت کر لیں بطور خاص۔ ارشاد علی، کرے گا کیا کوئی مسمار فخر شان پیغمبر، مقرر ہے خدیجہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مقرر ہے خدیجہ اور ابو طالب۔ اب مقصد کا بھی شعر سماعت کرنے حضرات بطور خاص ارشاد کہ ارشاد، اونجالے سیرت و کردار کے کہتے ہیں تنویر، جالے سیرت و کردار کے کہتے ہیں تدبیر،
جالے سیرتوں کردار کے کہتے ہیں تنویر، جالے سیرتوں کردار کے کہتے ہیں تنویر، ہر ایک رخ سے برابر ہے کیا کہنا، اور ابو سبحان اللہ طالب سبحان اللہ سبحان اللہ. برابر ہے خدیجہ اور ابو طالب. بہت بہت شکریہ حضرات. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. ہم انتہائی شکر گزار ہیں محترم جناب تنویر صاحب جونپوری کے، جنہوں نے بہترین انداز میں نذرانہ عقیدت پیش فرمایا. حاضرین، چونکہ یہ شب وفات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، لہذا اس حوالے سے بھی جناب تنویر جونپوری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بہترین مناسبت تھی، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور دو ایسی محترم شخصیتیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت دین اور خدمت خلق میں بسر کی ہے. ایک شخصیت محترم جناب سید علی مظہر صاحب کی، جنہوں نے قصبہ نظام آباد میں رہ کر پورے اعظم گڑھ کو دینی اور علمی فضا میں منسلک کرنے کی کوشش کی اور بہترین اور گناقند کارنامہ انجام دیا، جہاں جامع امام مہدی اعظم گڑھ میں ان کی خاطر خواہ معاونت رہی. اسی کے ساتھ ساتھ قصبے میں مجالس اعضاء کا انعقاد اور قدیم امام بارگاہ کو جدید ترین عمارت میں تبدیل کر دینا، یہ وہ خدمات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی محترم جناب ظفر حسنین صاحب، جن کے اثر ثواب کے سلسلے میں بھی یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، انہوں نے بھی اپنی پوری حیات خدمت دین میں بسر کی. اور کیا کہنا اس شخصیت کا کہ جس نے ایک طویل زندگی قصبہ نظام آباد کی جامع مسجد کی خدمات میں بسر کی. مسلسل مسجد کی دیکھ ریکھ، صفائی ستھرائی اور دینی امور میں ملوث رہنا ان کی زندگی کا خاصہ تھا. ایسی شخصیتیں جب رخصت ہو جاتی ہیں تو صرف اہل خانہ وادہ نہیں بلکہ پوری بستی اور تمام مومنین سوگوار ہوتے ہیں. آئیے ان سب کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہے. میں ایک بار آپ سب حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید علی مظہر صاحب اور جناب سید ظفر حسنین صاحب ابن سید محمد محسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ناظرین، آئیے اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم خطیب مجلس کا استقبال کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ. بی بی خدیجہ کی شخصیت ذہن میں رکھیں. عرض کرتا ہوں کہ کرم کی فضل کی ایک کائنات کہتے ہیں، کرم کی فضل کی ایک کائنات کہتے ہیں، جو خوش نصب ہے اسے خوش صفات کہتے ہیں، جو خوش نصب ہے اسے خوش صفات کہتے ہیں. یہ بے مثال شرف ہے خدیجہ بی بی کا، رسول اپنی شریک حیات کہتے ہیں. یہ بے مثال شرف ہے خدیجہ بی بی کا، رسول اپنی شریک حیات کہتے ہیں. نبی کا عشق عبادت خلوص قربانی، نبی کا عشق عبادت خلوص قربانی، نگاہ حق میں اسے دینیات کہتے ہیں، نگاہ حق میں اسے دینیات کہتے ہیں. اور لٹا کے دولت کونین کر کے سجدہ شکر بتا گئی اسے عزم و ثبات کہتے ہیں، بتا گئی اسے عزم و ثبات کہتے ہیں. اور جہاں میں مرسل اعظم کی رازدار ہے یہ،
جہاں میں مرسل اعظم کی رازدار ہیں یہ، انہی سے فخر رسول دل کی بات کہتے ہیں، انہی سے فخر رسول دل کی بات کہتے ہیں، اور جو رات ذکر خدیجہ میں ہم بسر کر لیں، جو رات ذکر خدیجہ میں ہم بسر کر لیں، اسی کو عین عبادت کی رات کہتے ہیں، اسی کو عین عبادت کی رات کہتے ہیں۔ آئیے رات انہیں اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اس مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات مولانا کے استقبال میں نعرہ سلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد۔ من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس ایصال ثواب کے لیے جو وسیلہ ہم اختیار کر رہے ہیں اور جو شب آج ہم کو نصیب ہوئی ہے، یہ وہ عظیم وسیلہ ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے پورے اسلام کی تبلیغ کے لیے اختیار کیا۔ اس کی دولت، اس عظیم بی بی کی حمایت، یہ سب اسلام کو کامیاب اور اسلام کو اپنی منزل سے ہمکنار بنانے کے لیے پیغمبر اسلام نے استعمال کیا، اور اللہ نے پیغمبر کو یہ وسیلہ بخشا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے اس بی بی کے تذکرے کو وسیلہ بنائیں جس کا ذکر پیغمبر کو سکون دیتا ہو، جس کا تذکرہ خود پیغمبر کو خوشی، پیغمبر کی خوشی کا سبب بنتا ہو، جس کا تذکرہ خاتون قیامت کی خوشی اور سکون کا ذریعہ بنتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین شب ہے کہ ہم خود اس بی بی کا بھی تذکرہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ عزیزان ایمان، مرحلہ ایصال ثواب کا ہے، اور میں جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں ایصال ثواب کی کوئی مجلس تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی ایک فلسفے کی طرف اشارہ کروں کہ ایصال ثواب کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایصال ثواب کا جہاں معنوی فائدہ ہے، جہاں ایصال ثواب کا علمی فائدہ ہے، جہاں ایصال ثواب کا معاشرتی فائدہ ہے، جہاں ایصال ثواب کا مادی فائدہ ہے، معنوی فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے
ہمارے مرنے والے کو ثواب منتقل ہوتا ہے۔ علمی فائدہ یہ ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے نئی نسلیں اور ہمارے قوم کے افراد تک شریعت کی باتیں پہنچتی ہیں، اہل بیت کی احادیث پہنچتی ہیں، یہ اس کا علمی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی فائدہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، صلہ رحمی کا جذبہ سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ مادی فائدہ یہ ہے کہ انسان مجلسوں میں تبرک کے طور پہ اسے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس سے وہ اتنا آذوقہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن ان تمام فائدوں میں سب سے اہم فائدہ، ایک اہم فائدہ، میں سب سے اہم اس کو نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال ایک اہم فائدہ، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پوری کائنات کی قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے۔ پوری ملت کو، پوری قوم کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے۔ اور عزیزان ایمان، کیا ہے دلیل کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے؟ جب انسان ایصال ثواب کی مجلسوں میں آتا ہے تو دو طریقے کی ہمدردیاں سامنے آتی ہیں۔ یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے؟ مرنے والے سے ہمدردی یہ ہے کہ آنے والا اسے ایصال ثواب کر رہا ہے۔ اگر مردے سے ہمدردی نہ ہو تو انسان کیوں جا رہا ہے مجلس میں؟ تو ایک ہمدردی مرنے والے سے، دوسری ہمدردی خود زندہ شخص سے ہوتی ہے۔ جو پسماندگان ہیں ان سے انسان اظہار ہمدردی کرتا ہے، ان کے سامنے اپنی ہمدردیوں کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے دکھے ہوئے دل کو تسکین ملتی ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی مجلسیں کائنات کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے۔ اور عزیزان ایمان یاد رکھیے گا کہ جہاں جذبہ ہمدردی پایا جاتا ہے وہاں دہشت گردی نہیں ملتی، اور جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں ہمدردی نہیں ہوتی۔ اور پھر انسان سوچے کہ جو قوم مردہ لوگوں کے لیے ہمدرد ہو وہ زندہ لوگوں کے لیے کتنی ہمدرد ہوگی۔ جو قوم مردوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا جانتی ہو وہ زندہ افراد کے لیے کتنی ہمدرد ہوگی۔ تو اس قوم کی ہمدردی کا اظہار ہے یہ مجلسیں۔ کائنات کو پیغام ملتا ہے کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے۔ عزیزان ایمان، میں نے کہا جس قوم میں ہمدردی پائی جاتی ہے وہاں دہشت گردی نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہم دہشت گرد ہونے کے لیے بے درد ہونا ضروری ہے۔ جب انسان بے درد ہوگا تبھی دہشت گرد بن سکتا ہے، اور جب تک جذبہ ہمدردی زندہ رہے گا اس وقت تک وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزو، اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر یہ احساس ہمدردی اور یہ جذبہ ہمدردی آیا کہاں سے؟ اس قوم میں یہ ہمدردی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ عزیزان ایمان، اس کا جواب یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جذبہ ہمدردی اس بنیاد پہ آیا کہ قوموں کے جیسے راہنما ہوں گے، جیسے ان کے لیڈر ہوں گے، جیسے ان کے پیشوا ہوں گے، وہی اثرات قوم میں مرتب ہوتے ہیں۔ اگر قوم کا پیشوا اس کے یہاں ہمدردی پائی جائے گی تو پھر قوموں میں ہمدردی کا جذبہ آئے گا۔ اگر قوم کے رہنماؤں میں جذبہ ایثار پایا جائے گا تو قوم کے اندر ایثار آئے گا، اس لیے کہ پیشوا انسان جسے بناتا ہے اس کو اپنے لیے آئیڈیل منتخب کرتا ہے، اس کی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کے طریقے سے اپنی حیات کے راستوں کو استوار کرتا ہے. تو اب عزیزان ایمان، آئیے اگر ہمارے رہنماؤں اور ہمارے ائمہ کی تاریخ پڑھیے تو یہاں ہمدردی کی تاریخ اس معیار پہ مل رہی ہے کہ جہاں کوئی اور نظر نہیں آتا. ارے یہ اظہار ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے کہ کوڑا پھینکنے والی روز کوڑا پھینک رہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام ہے جب ایک دن کوڑا نہیں پڑتا تو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. عزیزان ایمان، اب جو قوم یہ درس لے گی، جو قوم یہ واقعہ اپنے دل میں اتارے گی، کیا اس قوم کے اندر احساس ہمدردی پیدا نہیں ہوگا؟ صرف یہی نہیں، مرحلہ آگے بڑھے گا. تو آپ خود اسی مہینے میں جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اپنوں کی بات نہیں ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ قاتل سامنے آیا ہے، اس کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں، ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، امیر کائنات آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو، یہ کانپ رہا ہے، پانی پلاؤ، اس کی پیاس کو بجھاؤ. انسان سوچے کہ امیر کائنات کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو جب انسان اپنے رہنما کو یہ دیکھے گا کہ وہ قاتلوں کے ساتھ اتنے ہمدرد ہیں، تو پھر اب آپ سوچئے کہ یہ کیسے ممکن ہے اپنے لوگوں سے اظہار ہمدردی نہ کی جائے. عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہمدردی اس لیے پایا گیا ہے کہ ہم نے جن کو اپنا رہنما منتخب کیا ہے انہوں نے ہمیں جذبہ ہمدردی دیا ہے. اب میں ایک جملہ کہوں گا اور گفتگو آگے بڑھا دوں گا کہ جہاں ہمدردیوں کی تاریخ یہ ہو کہ قاتل کے ساتھ ہمدردی ہو، وہاں قوم میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اب اگر کسی کے ہاں ان کے رہنماؤں کی تاریخ یہ لکھتی ہو کہ وہاں بے پناہ غصہ پایا جاتا تھا تو اس قوم کے اندر غصہ، بیجا غصہ پیدا ہوگا. لہذا رہنما کا انتخاب صحیح کرو. میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، خداوند عالم سوالیہ طور پہ ایک پیغام ہے جو کائنات تک پہنچا رہا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب نہیں، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ احسان کیا ہے؟ علامہ نوری تحریر فرماتے ہیں، محدث نوری، کہ انہوں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ بے پناہ مومنین کے ساتھ احسان کرتے تھے. انہوں نے جب اس طریقے سے ان کو بہت زیادہ احسان کرتے ہوئے اور اہتمام کرتے ہوئے دیکھا تو سوال کر لیا کہ استاد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ احسان کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تحریر فرمایا، انہوں نے بیان کیا کہ سنو، میں نے جہاں اعمال کے ثواب کو دیکھا، بہت کم ایسے مراحل ملے کہ جس کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مساوی بتایا گیا ہو، اور مومن کے ساتھ احسان کرنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے مترادف ہے. اب آپ ذرا سوچئے، جب ایک عام مومن کے ساتھ انسان احسان کرے تو اس کا ثواب سرکار سید الشہداء کی زیارت کے مساوی ہو جائے. اور اب اگر کوئی ایسا محسن ہو کہ جس نے اس کے ساتھ احسان کیا ہو، جس کو حسین کائنات، جس نے حسین بنایا ہے، جس نے حسین کو حسین بنایا ہے، جس نے حسین کی تربیت کی ہے،
اگر اس رسول کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہو تو پھر اس کے احسانات کی جزا کیا ہوگی؟ کون ہے جو اس کے احسانات کی جزا دے سکے؟ کس میں مجال ہے جو احسان جناب خدیجہ کو بیان کر سکے؟ کس کے اندر اتنی توانائی ہے کہ ملکۃ العرب کے احسانات کو کائنات کے سامنے پیش کر سکے؟ میں نے جان بوجھ کے جناب خدیجہ کے اس لقب کو استعمال کیا ہے اس لیے کہ ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کائنات کو کہ بشریت سوچے مورخین نے جس کا لقب ملکۃ العرب لکھا، مکہ کی ملکہ نہیں، کسی ایک قبیلے کی ملکہ نہیں، ملکۃ العرب جس کا لقب ہو، کیا انسان اس لقب کو سننے کے بعد اس کے ذہن میں تصور کیا آئے گا؟ کیا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جو ملکۃ العرب ہو وہ پتھروں پہ سوئے گی؟ کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ جو ملکۃ العرب ہو وہ بھوکی رہ سکتی ہے؟ جس نے کائنات کو غذائیں عطا کی، اس وقت جس کے قرضے پہ کائنات جی رہی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے عقد میں آنے کے بعد دین اسلام کے لیے اپنے تمام مال و ثروت کو پیغمبر اسلام کے حوالے کر کے جناب خدیجہ دین کی حمایت میں شیب ابو طالب میں سنگلاخ وادیوں میں پتھروں پہ سوئی ہیں، مگر مجھے کوئی تاریخ دکھا دیجئے کہ جناب خدیجہ نے کبھی پیغمبر سے اس بات کا شکوہ کیا ہو۔ نہیں عزیزان ایمان، بلکہ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے احسانات کو خود بیان کرتے ہوئے پیغمبر جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے احسانات کو کوئی کیسے بھلا سکتا ہے جس کے احسانات کو نبی مکرم بیان کر رہے ہوں؟ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے احسانات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ، مجھے کسی مال نے کبھی اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ خدیجہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام کو اس مال نے کیا فائدہ پہنچایا؟ پیغمبر کو کیا کسی نے غنی کہا؟ کسی نے ثروت مند کہا؟ پیغمبر اسلام کو کسی نے صاحب دولت کہا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ جناب خدیجہ یہ دولت لے کے آئیں تو کیا پیغمبر اسلام نے کوئی اپنا خزانہ اکٹھا کیا، خزانہ بنایا؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام؟ پیغمبر آواز دیں گے، میں کون ہوں مجھے پہچانو۔ قرآن کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، اگر وہ ہیں تو رسول ہیں۔ اس کا مطلب پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ پیغمبر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت کو کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے۔ سلیمان پیغمبر تھے مگر ان کی حکومت نے بھی رسالت کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کی ثروت نے دین اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ خدیجہ اس عظیم محسنہ کا نام ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دن جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے کرتے آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ نبی مکرم، آپ کیا ایک ضعیفہ کے لیے اس طریقے سے آنسو بہاتے ہیں
اور جب دیکھو اس کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں. آپ کو اللہ نے اس سے بہتر ہمسر عطا کر دی ہے. تاریخ کہتی ہے پیغمبر اسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پیغمبر اسلام نے کہنے والوں کو جواب دیا. پیغمبر آواز دیتے ہیں کوئی خدیجہ کی ہمسری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدیجہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی جب تم سب کفر کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے. خدیجہ نے مجھے اس وقت میرے دین کے لیے دولت عطا کی جب سب نے میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور پھر خدیجہ نے مجھے فاطمہ جیسی دولت عطا کی ہے. یعنی ایک طرف دین کی ابتدائی منزلوں میں خدیجہ اپنے مال اور اپنی حمایت اور اپنی جان کے ذریعے سے پیغمبر کی شریک رہیں، تو دوسری طرف دین کی بقا کے لیے جناب خدیجہ نے فاطمہ کی جیسی بیٹی عطا کی کہ جس کی نسل رہتی کائنات تک دین کو استوار رکھے گی. یعنی بہت سے ایسے مشن ہوتے ہیں کہ جس میں انسان ابتدا میں شریک رہتا ہے مگر انتہا میں شریک نہیں ہوتا. انتہا میں شریک رہتا ہے تو ابتدا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. مگر خدیجہ اس ذات کا نام ہے جو اسلام کی ابتدا کی بھی شریک ہے اور انتہا تک کی شریک ہے. یعنی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام پہ احسان خدیجہ نہ ہو، اور وہ بھی کیسے کیسے احسانات کی شکل میں. کبھی فاطمہ کی شکل میں احسان، کبھی حسن کی شکل میں احسان، کبھی حسین کی شکل میں احسان. یہ سارے احسان خدیجہ ہیں جس کو کائنات پہچانے. یہ احسان خدیجہ ہی تھا کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا جناب خدیجہ کی وفات کے اوپر کہ یہ سال عام الحزن ہے. میں عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی منصف مزاج مسلمان میری آواز اور میری گفتگو کو سن رہا ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے عالم اسلام بتائے پیغمبر اسلام جس کی وفات کے پورے سال کو حزن و ملال کا سال قرار دے رہے ہوں، کیا عالم اسلام کو اس کی وفات کے دن کم سے کم غم کا دن قرار نہیں دینا چاہیے؟ کیا جناب خدیجہ کے لیے مجلسیں برپا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا جناب خدیجہ کی یاد نہیں منانی چاہیے؟ کیا جناب خدیجہ کو خراج عقیدت نہیں پیش کرنا چاہیے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ صرف اس دور کے مسلمان نہیں، اگر آج بھی کوئی جناب خدیجہ کی وفات کے دن جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلمان نام کا ہے مگر اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس نے اسلام کو مکے کے اس ماحول میں اپنی تمام تر توانائیاں دے کے توانا کیا ہے، اس ذات کا نام ہے خدیجہ. جس نے فاطمہ جیسی عظیم ہستی اسلام کے حوالے کی، اس ذات کا نام ہے خدیجہ. جس نے امام حسن جیسا رہنما اسلام کو، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم پہچانے احسان خدیجہ کو، ہم پہچانے عظمت خدیجہ کو. روایتوں نے، تاریخوں نے لکھا ہے ما قام الاسلام الا بسیف علی و بثروت خدیجہ. اسلام مستحکم نہیں ہوا مگر دو ہی چیزوں سے، یا تو علی کی تلوار کے ذریعے سے یا جناب خدیجہ کی ثروت کے ذریعے سے. اور یہ دونوں چیزیں کبھی اپنی ذات کے لیے نہ تو تلوار علی نے استعمال کی نہ خدیجہ نے اپنی دولت استعمال کی. اور شاید یہی وہ عظمتیں تھیں کہ ایسے مہینے میں اللہ نے دونوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا. جس نے دین کی خدمت کی تھی اس کو اللہ نے اپنے مہینے میں اپنی بارگاہ میں طلب کیا ہے، چاہے وہ جناب خدیجہ ہوں اور چاہے امیر کائنات. عزیزان ایمان، کاش عالم اسلام غور کرتا
اور جناب خدیجہ کی عظمتوں کو پہچانتا۔ کاش عالم اسلام جناب خدیجہ کی منزلت کو محسوس کر پاتا، وہ کہ جس کی ذات کو یاد کر کے پیغمبر اسلام گریا کرے۔ اور اس خدیجہ نے پیغمبر سے ان تمام احسانات کے بدلے کے طور پہ یا ان تمام احسانات کے طور بعد پیغمبر سے کبھی کوئی فرمائش اپنی حیات میں نہیں کی۔ اگر فرمائش جناب خدیجہ کی ملی بھی تو اپنی بیٹی سے ایک فرمائش ضرور کی ہے وصیت کے طور پہ، جس کو بہار الانوار میں تحریر کیا گیا۔ اے بیٹی، جب میں دنیا سے چلی جاؤں اور مجھے کفن دیا جائے تو اس وقت مجھے رسول کے کرتے میں کفن دینا، اپنے بابا کے کرتے میں کفن دینا۔ روایتوں نے لکھا ہے، سلام کرے دنیا عظمت خدیجہ کو، کہ جب جناب خدیجہ دنیا سے اٹھی ہیں جبریل امین کفن لے کے آئے اور اس وقت جناب خدیجہ کی وصیت کو جناب سیدہ نے بیان کیا۔ گویا اللہ کی جانب سے بھی خدیجہ کے لیے لباس آخرت آیا اور رسول کی جانب سے بھی لباس آخرت سیدہ کے ذریعے سے جناب خدیجہ کو دیا گیا، اور پیغمبر اسلام نے اپنے کرتے میں جناب خدیجہ کو کفن دیا۔ یہ وصیت جناب خدیجہ کی اپنی بیٹی سے تھی کہ جو مطالبے کے ساتھ ملی تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا یہ تو خدیجہ نے مانگا ہے، میں اپنی جانب سے خدیجہ کو کیا دوں۔ روایتوں نے لکھا عجیب منظر کائنات کی آنکھوں نے دیکھا کہ جس وقت جناب خدیجہ کو پیغمبر اسلام نے قبر میں اتارنا چاہا، لوگوں سے کہا ابھی جنازہ نہ اتارو، بلکہ خود پیغمبر اسلام بنفس نفیس قبر جناب خدیجہ میں اترے اور لیٹ گئے، اور لیٹ کے آواز دیتے ہیں اے قبر میں تیرے حوالے اپنی امانت کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، پیغمبر اسلام قبر میں لیٹے اور اس کے بعد جناب خدیجہ کو ان کی قبر میں لٹایا اور اس کے بعد دفن کر دیا۔ مگر پیغمبر اسلام ہمیشہ یاد کر کر کے روتے رہے، جناب خدیجہ کی مصیبتوں کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ میں آواز دوں گا یا نبی اللہ، ارے آپ کی زوجہ کائنات سے اٹھی، ہاں مشقتیں شیب ابو طالب میں اٹھائی ہیں، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی زوجہ کی پسلیاں ٹوٹی رہی ہو، یا آپ کی زوجہ نے آپ کو وصیت کی ہو کہ مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا۔ مگر اللہ اللہ، ارے علی کیا کرے جب زوجہ علی فاطمہ دنیا سے اٹھی ہے، خدیجہ کو یاد کر کے رونے والے پیغمبر ارے علی کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ خدیجہ کے جسم پہ کوئی زخم نہ تھا، مگر علی نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی، فاطمہ کے بازو کے اوپر بھی نیل کے نشان۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب قبر میں علی نے لٹایا تو آواز دی یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر لیجئے گا اور خود بیٹی سے پوچھئے گا کہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے احسانات کا کیا بدلہ دیا۔ علی روتے رہے، فاطمہ دنیا سے چلی گئی، علی تنہا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بارلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، یہ ایام تیری برکتوں کے ایام ہیں، تیری رحمتوں کے ایام ہیں۔ میرے پروردگار ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس اور محروم نہ رکھنا۔ اے میرے پروردگار، جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے خصوصاً جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں بلند مقامات عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیت اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔
ہمیں عظمت اہل بیت اور خاص طور سے کل کی تاریخ میں اور ایام میں جناب خدیجہ اور اسلام پہ احسان کرنے والوں کی تاریخ اور ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جناب خدیجہ کی وفات کا پرسہ وارث جناب خدیجہ امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان کی ارواح کو اور اپنے اپنے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔